أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ اہل ایمان کا کارساز ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور ملاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کارساز طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی 257 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی ہدایت کا راستہ اپناتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کڑے کو، جو رسہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اب وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اب وہ ہلاکت سے محفوظ ہو گیا ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے تباہی ہے اور ہلاکت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان دونوں لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے بندے ہیں ان کا دوست اور کارساز اور رفیق تو اللہ تعالیٰ ہے، جو ان کو گمراہیوں سے، کفر کی تاریکیوں سے اسلام کی روشنی اور نور کی طرف نکال کر لاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کارسازی کرتا ہے ان بندوں کے لیے جو ایمان والے بندے ہیں، جو اس کا حلقے کو تھام لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو کافر ہیں ان کے دوست اور رفیق تو شیاطین ہوتے ہیں، جو ان کو نور ایمان اور اسلام سے نکال کر، روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا ایک مقام پر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں ان کی موت ہوئی تو پھر ان کے اوپر اللہ کی فرشتوں کی اور دیگر تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس میں وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تخفیف یا کمی نہیں ہونے والی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں، اور طاغوت ان کو روشنی سے گمراہیوں کی طرف، تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل میں طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا، کفر میں غلو کرنے والا، اور قرآن کی اصطلاح میں حد بندگی سے آگے نکل جانے والا، سرکشی پر جو اتر آئے اور پھر نہ صرف سرکش ہو جائے بلکہ وہ یہ بھی چاہنے لگے کہ میری ہی بندگی ہو اور لوگ میری بندگی بھی کرے، میری بھی اطاعت کرے۔ یہ اگر اس کے پیش نظر ہو جائے تو پھر اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، تو پھر وہ صرف ایک طاغوت کے حوالے نہیں ہوتا بلکہ بہت سے طاغوت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ولی جو ہے اللہ تعالیٰ ہے ان لوگوں کا جو نور کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نور واحد صیغہ میں آیا ہے، اور پھر جو دوسری بات جو کہی گئی ہے، جو طاغوت ہیں ان کو وہ جو ہے نور سے نکال کر، روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ظلمات کہا، جمع کا صیغہ وہاں پر آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، رحمان کا جو راستہ ہے، وہ صرف ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ ہے، شاہ راہ ہے۔ اس پر چل کر انسان صراط مستقیم کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی میڑھی،
جس پر ہر پگڈنڈی پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے رہتا ہے۔ تو طاغوت مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو شیطان ہے جو دل فریب وعدے دے کر خوشنما کر کے دکھاتا ہے چیزیں کو، اور اس کو انہیں خوشنما باغ دکھا کر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر۔ دوسرا طاغوت یہ ہے کہ اس کا نفس اس کی خواہشات اور جذبات کو ابھار کر غلط راستوں پر ڈال دیتا ہے، خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے، یہ بھی ایک طاغوت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے کنبے قبیلے والے اور اس کی مذہبی پیشوا، حکومت اور حکمران اور دیگر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایک طاغوت کے طور پر کام کرتے ہیں انسان کے لیے، کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے طاغوت ہے جس میں وہ جا کر پھنس جاتا ہے۔ اب اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کس کو خوش کرے، کس کو ناراض کرے، کبھی اس کو خوش کبھی اس کو خوش کرنے کے چکر میں اس کی ساری زندگی نکل جاتی ہے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ تم صرف اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کی کوشش کرو، وہ ایک ہی ہے، اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ دیگر لوگوں کے پیچھے اگر پڑو گے تو ان کے بہت سے راستے ہیں، تم کس کس کو خوش کر سکتے ہو؟ ایک کو خوش کرو گے تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس وجہ سے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو اقتدار بخشا تھا، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ کافر شجدر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں واضح کی گئی تھی یہ بات کہ ہدایت اور ضلالت دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ اب اس میں 3 واقعات اس رکوع میں بیان ہو رہے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے واقعے میں کہ کس طرح لوگوں کو حق واضح ہونے کے بعد بھی گمراہی سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں پہلے واقعے میں، یعنی حق کے واضح ہونے کے باوجود بھی گمراہی سے نہیں نکل سکتے لوگ، وہ کیسے ہوتا ہے۔ اور دیگر 2 واقعات اس کے بعد جو آنے والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا اور مضبوط سہارا تھام لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح یقین اور طمانینت بخشی اور غیبی حقائق کا انہیں مشاہدہ کرا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو پہلے واقعے میں جو بات ہے وہ اس میں کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک شخص نے بحث و مباحثہ کیا، مجادلہ کیا، مناظرہ کیا، جھگڑا کیا۔ وہ کون تھا؟ اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ وہ عراق کا بادشاہ نمرود تھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا اور مجادلہ کیا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کیسا ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بتایا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے بت پرست تھا اور نمرود کے دربار میں ایک بڑا عہدیدار تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی نفی کی، شرک کی مخالفت کی اور توحید کی تائید میں لوگوں کو دعوت دی اور ان کے بت خانے میں گھس کر ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، تو ان کا مقدمہ ان کے باپ ہی نے بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا۔ وہ ساری قوم کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف بولتے رہے، بتوں کے خلاف۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ یا ابتی انی تعبدو،
کہ کیوں عبادت کرتے ہیں آپ ان بتوں کی؟ لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فرمایا سورہ مریم میں۔ پہلے تبلیغ اور دعوت کا کام انہوں نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا، اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے والد، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان سے باز آ جاؤ۔ یہ کہنے کی وجہ سے، قوم کو بت پرستی سے روکنے کی وجہ سے سب ان کے خلاف ہو گئے، اور باپ نے ان کا مقدمہ لے جا کر بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا، تو اس نے سوال کیا کہ اے ابراہیم، تمہارا رب کون ہے؟ جبکہ اس مشرک سوسائٹی میں بھی یہی بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو رب الارباب سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا، یعنی وہ لوگ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے مختلف صورتوں میں، سورہ عنکبوت 21ویں پارے میں بھی یہ بات آئی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فرمایا اگر تم ان سے پوچھو، ان مشرکوں سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، یہ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہی جواب دیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، اور اس مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے اس کے بعد، مر جانے کے بعد، تو یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو وہ لوگ بھی مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی کہ منکر نہیں تھے ان کے وجود کے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ایکتا نہیں مانتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ربوبیت کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ربوبیت کو انہوں نے تقسیم کر دیا تھا، دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سپر نیشنل پاور ہے، جو مافوق الفطری جو چیز ہے، اور جو اسباب کا جو سلسلہ ہے، اس کو اللہ ہی کی طرف وہ جو ہے جوڑتے تھے، اور یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اور موجد اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مدبر کائنات اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اپنی مشکلات اور اپنی حاجتوں کی دستگیری کے لیے کسی دوسری خدائی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ وہ کون کون تھے؟ اس میں ارواح بھی تھے، اس میں ملائکہ بھی تھے، اس میں اجنہ بھی تھے، سیارے اور ستارے اور دیگر بہت سی ایسی ہستیاں تھیں جن کو انہوں نے اس میں شریک کر لیا تھا دوسری قسم کی خدائی میں، حتیٰ کہ اس میں شاہی خاندان بھی تھے، اور مذہبی جو پروہت ہیں اور جو ان کے پیشوا ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے۔ ان تمام کو انہوں نے خدائی میں شریک کر کے ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان کی نظر و نیاز پیش کر کے ان کو خوش کرتے تھے تاکہ وہ ان کو ان کی مشکلات کو دور کر دے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا خدائی کے بارے میں، انہوں نے تقسیم کر کے بانٹ کے رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون اتنا سرکش ہو گیا تھا اور یہ کہنے لگا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا اعلیٰ رب ہوں، یہ کہتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب کسی کو حکومت اور سلطنت، عزت و جاہ، مال اور دولت عطا فرماتی ہیں تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا اور سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے سامنے کے دیگر سارے لوگوں کو انتہا سے زیادہ حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بات سب کو سننا چاہیے، میری زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ قانون ہیں، میں حاکم مطلق ہوں، کوئی میرا انکار نہیں کر سکتے۔ یہی بادشاہوں نے کیا تھا، فرعون نے بھی یہی کیا تھا، جب اس کو اتنی زیادہ طاقت مل گئی تھی، سب کچھ حاصل ہو گیا تھا۔ نمرود کا بھی دعوی یعنی جو تھا وہ بھی دعویٰ یہی تھا کہ رب ہونے کا جو دعویٰ اس نے کیا تھا اسی بنا پر کیا تھا، جبکہ وہ بھی منکر نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو رب مانتا تھا، وہ رب الارباب، اس کی سوسائٹی میں بھی یہی بات تھی، لیکن اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں عراق اور عراق کے باشندوں کا حکمران ہوں، مطلق حکمران ہوں، میری زبان سے نکلے ہوئے سارے الفاظ قانون ہیں،
میری بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، میرے اوپر میری بالادستی کسی کی نہیں ہے، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، لہٰذا مجھے ہی عراق کے سارے باشندوں کو چاہیے کہ مجھے رب مانے، میرے علاوہ اور اگر کسی کو رب مانیں گے اور کسی اور کی بندگی کے لیے سوچیں گے تو میں ان کو غدار تسلیم کروں گا، وہ میرے مجرم ہوں گے۔ یہی سوال اس نے زام میں آ کر ابراہیم علیہ السلام سے بھی کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، جبکہ اقتدار اعلیٰ تو میرے پاس ہے، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو جلاتا اور مارتا ہے، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، جو انہیں مردہ جسموں میں زندگی ڈالتا ہے۔ تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ احمق یہ کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کسی کو زندگی بخشتا ہوں، میں بھی کسی کو مار دیتا ہوں۔ وہ یہ سمجھنے لگا، اتنا سطحی ذہن تھا اس کا کہ کسی کو چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، زندگی دینا سمجھ رہا تھا یہ، اور کسی کو قتل کر دینا، موت دینا سمجھ رہا تھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے، وہ اللہ رب العالمین، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ یہ بیوقوف بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو، اس کی عقل کا لیول اتنا ہی ہے، تو انہوں نے حجت کے طور پر دوسری بات اس کے سامنے کہہ دی کہ اچھا تو اگر یہ سمجھتا ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو ایک بار اس کو مغرب سے طلوع کر کے بتا دے۔ یہ بس یہ کہنا تھا کہ وہ لاجواب ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جواب نہ ہونے کے باوجود بھی، جبکہ حق کا راستہ سامنے نظر آ رہا ہے، ہدایت دکھ رہی ہے، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، اس میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ ہدایت کے راستے کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک شریف اور سمجھدار انسان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے حق آ جائے تو وہ حق کو تسلیم کرتا ہے، اس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اور ہمیشہ اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جو بات کو سننا چاہتا ہے، جو بات کو سننا نہیں چاہتا، ضد اور ہردرمی پر اڑا رہتا ہے، تو ہدایت اور حق کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی ایسے لوگ گمراہی رہتے ہیں، اندھیریوں میں بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے بات کو نہیں مانا، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس نے یہ سزا تجویز کر دی کہ ان کو جیل بھیجا دیا جائے۔ جیل بھیجانے کے بعد پھر اس کی کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے گا زندہ۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، فرمایا گیا سورہ انبیاء میں کہ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہو اپنے معبودوں کے تعلق سے، ان کو بچانا اگر ہو، ان کی مدد کرنا ہو، تو اس شخص کو جلا ڈالو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اپنے مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بچاتے ہیں، چاہے دنیا ان کے پیچھے پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بتا کر یہ جتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ حق کا راستہ نہیں اپناتے، تو ہدایت کے سامنے آنے کے باوجود، حق سامنے واضح ہو جانے کے باوجود بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی، اور وہ گمراہی سے نکلنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔